ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقال تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني في ديني ودنياي وأنت صاحبي في السفر وخليفتي في الأهل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے متعلق ایک حصہ عرض کیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں تشریف لے گئے۔ غار ثور میں آپ کا 3 دن قیام رہا۔ مشرکین مکہ آپ کو ڈھونڈتے رہے اور اعلان کر دیا کہ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ لے، ان کا پتہ بتائے، اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔
3 دن تک مشرکین مکہ خوب جستجو میں لگے رہے. ان 3 دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ابو جہل ہمارے گھر آیا، میں بچی تھی، مجھ سے پوچھا تمہارے ابو کہاں ہیں؟ سیدہ اسماء کہتی ہیں میں نے بتانے سے انکار کر دیا تو اس نے ایک تھپڑ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے چہرے پہ رسید کیا. سیدہ کہتی ہیں کہ اس تھپڑ کی وجہ سے میرا کان پھٹ گیا اور کان کی بالیاں دور جا گری. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ تھے. ان کی ڈیوٹی تھی وہ دن بھر بکریاں چراتے اور شام کو غار پر آ کر اندھیرے میں دودھ نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو پیش کرتے. حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی، فریضہ تھا کہ وہ دن بھر کی خبریں مکہ مکرمہ کی محفوظ کرتے، تجسس میں رہتے اور جو خبر سنتے اسے محفوظ کرتے اور شام کو حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں وہ خبریں پہنچاتے. صاحبزادی سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی ذمہ داری تھی وہ کھانا بناتی اور تیار کرتی، باندھتی، پیک کرتی اور شام کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ کھانا غار میں پہنچاتے. ابو بکر خود حضور علیہ السلام کے یار غار اور رفیق، آپ کے محافظ اور آپ کے نگران، آپ کا پورا گھرانہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں مصروف اور مشغول رہا. تین راتیں غار ثور میں پوری ہونے کے بعد یکم ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا یہ قافلہ مدینہ منورہ روانہ ہوا. 3 دن کے بعد مشرکین مکہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور جو جگہ جگہ جاسوس پھر رہے تھے اور آپ کی تلاش ہو رہی تھی اس کے اندر کمی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے آپ نکلے تھے تو اس وقت بھی دعا فرمائی تھی اور مکہ مکرمہ میں نکلتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھ کر تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے اور مکہ سے خطاب کر کے یہ فرمایا تھا واللہ انکی لأحب ارض اللہ، اللہ کی قسم
تو اللہ کی ساری زمین میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک روایت میں ہے واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں سب سے بہتر ہے۔ لولا اخرجنی قومی ما خرجت، اگر میری قوم مجھے مکہ سے نہ نکالتی تو میں کبھی مکہ سے نہ نکلتا۔ اور اب جب آپ غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اس وقت بھی اللہ سے دعا فرمائی اور فرمایا یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، میں اس پر تیری حمد بجا لاتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ الہ العالمین تو میرے معاملات میں میری مدد فرما، تو سفر میں میرا ساتھی ہو جا۔ الہ العالمین دن رات کے مصائب اور مشکلات میں اور تمام معاملات میں تو میری مدد فرما۔ الہ العالمین میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے میری نعمت چھن جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، تیری عافیت مجھ سے ہٹ جائے، وفجاءت نقمتک، اچانک تیری پکڑ آ جائے۔ یا اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اس سے محفوظ فرمانا، تیری نعمتیں مجھ سے دور نہ ہوں، تیری دی ہوئی عافیت اور صحت مجھ سے دور نہ ہو، تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یا اللہ مجھے تو کسی کی سپرد نہ کرنا، یا اللہ مجھے تو اپنا رکھنا، مجھے کسی کے اپنی مخلوق میں سے کسی کے حوالے نہ کرنا۔ اور پھر آپ روانہ ہوئے۔ یہ مختصر قافلہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے غلام عامر ابن فہیرہ اور وہ راستہ بتانے والا گائیڈ عبداللہ بن اریقط الدیلمی، اس کو کرے پہ مقرر کیا گیا تھا کہ وہ گمنام راستوں سے لے جائے گا۔ چنانچہ معروف راستے سے ہٹ کر گمنام راستے سے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے پیچھے عبداللہ بن عامر بن فہیرہ اپنے غلام کو بٹھا لیا۔ سفر جاری رہا، دوپہر ہو گئی، گرمی سخت ہو گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے دل میں آیا، مجھے خیال آیا کہ حضور کو آرام کرواؤں۔ ابو بکر کا آرام حضور کے آرام میں تھا۔ دنیا میں کوئی خادم ہو تو ابو بکر جیسا، کوئی مخدوم ہو تو حضور جیسا، کوئی نوکر ہو تو ابو بکر جیسا، کوئی آقا ہو تو حضور جیسا۔ خدمت کے آداب کوئی سیکھے تو ابو بکر سے، وفا کوئی سیکھے تو ابو بکر سے، ایثار کوئی سیکھے تو ابو بکر سے، محبت کوئی سیکھے تو ابو بکر سے، ادب کوئی سیکھے تو ابو بکر سے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں سائے کی تلاش میں لگ گیا، کہیں سایہ ملے حضور کو آرام کرواؤں۔ ایک چٹان پہ مجھے سایہ نظر آیا، میں نے قافلے کو روکا، ہم رک گئے۔ میں اس چٹان پہ گیا، پہلے میں نے وہاں جھاڑو لگایا، میں نے وہاں صفائی کی، اس جگہ کو صاف کیا، جیسے غار میں حضرت ابو بکر صدیق نے غار میں پہلے جا کر غار کی صفائی کی، اور صفائی کرتے ہوئے انگلی زخمی بھی ہو گئی تھی، اور اسے دیکھ کر فرمایا تھا ان انت الا اصبع دمیتی
وفی سبیل اللہ ما لقیتی. حضور علیہ السلام کی بھی انگلی زخمی ہوئی تھی ایک غزوے میں، تو آپ نے یہ شعر پڑھا تھا. حضرت ابو بکر کی بھی انگلی زخمی ہوئی غار میں، تو آپ نے بھی یہ شعر پڑھا، هل انت الا اصبع دمیت، تو ایک انگلی ہے جو زخمی ہوئی ہے. وفی سبیل اللہ ما لقیت، تجھے جو بھی تکلیف پہنچی اللہ کے راستے میں پہنچی، اس پر اجر ہے، اس پر ثواب ہے. اب اس چٹان پہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صفائی کی اور حضور سے فرمایا آقا آپ آرام فرمائیں. حضور کو آرام کروایا. ابو بکر کہتے ہیں پھر میں نکل پڑا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز حضور علیہ السلام کے لیے لے آؤں. حضور نے فرمایا نہیں. مزاج کا خیال رکھتے ہوئے حضور کو بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، تھکن ہے، سفر ہے، قیلولہ حضور کا معمول ہے. قیلولہ کروایا اور نکل پڑے. میں چل پڑا. چلتے چلتے میری نظر پڑی بکریوں کے ایک ریوڑ پر. میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس آیا اور بکریوں کے ریوڑ کے پاس آ کر میں نے بکریوں کے مالک کو بلایا اور بلا کر میں نے کہا یا رجل، او آدمی تو کون ہے؟ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں. یہ بکریاں فلاں قریشی کی ہیں، میں اس قریشی کا غلام ہوں. ابو بکر نے فرمایا تیری کو بکری دودھ دینے والی ہے، دودھ مل جائے گا؟ اس نے کہا جی بالکل میری ایک بکری ہے دودھ دینے والی، دودھ مل جائے گا. فرمایا تو بکری کا دودھ نکال کے دے. وہ ایک بکری کو پکڑ کے لے آیا اور بکری کا دودھ نکالنے لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو آداب بتلائے. فرمایا دودھ نکالنے سے پہلے میاں اس بکری کے تھنوں کو اچھی طرح صاف کر لے تاکہ دودھ میں مٹی نہ جائے، دودھ میں ذرات نہ جائیں، دودھ میں گندگی نہ جائے. ان تھنوں کو اچھی طرح صاف کر لے اور پھر اس پیالے میں دودھ نکال کے دے. حضرت ابو بکر کے پاس ایک پیالہ تھا. فرمایا لکڑی کے اس پیالے میں دودھ نکال کے دے. اس نے دودھ نکالا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دودھ کو لایا اور اس میں نے ٹھنڈا پانی ملایا اور اس کی ٹھنڈک سے دودھ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور میں نے اللہ کے نبی کے جاگنے کا انتظار کیا. حضور کو اٹھایا نہیں، نیند سے بے آرام نہیں کیا، آرام کا خیال کیا. میں نے انتظار کیا حتی استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بیدار ہوئے. میں نے حضور کی خدمت میں یہ دودھ پیش کیا. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے یہ دودھ پیش کیا. حضور نے سیر ہو کے پیا. حتی رضیت، پیٹ حضور نے بھر لیا. دودھ حضور نے سیر ہو کے پی لیا. میں ابو بکر خوش ہو گیا. حضور کے پینے سے میں ابو بکر خوش ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جانے کا وقت آ نہیں چکا، اب دن ڈھل چکا ہے، ہمیں سفر کرنا چاہیے. تو یہ بھی سفر کی سنت بن گئی. صبح صبح سفر کرو اور دوپہر کو درمیان میں وقفہ کرو، استراحت کرو، آرام کرو. حضور نے ہجرت کا سفر صبح شروع کیا. حضور نے ہجرت کے سفر میں دوپہر کو آرام کیا، قیلولہ کیا. اور یاد رکھو دوپہر کا قیلولہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آج یہ قیلولہ رخصت ہو گیا ہے. سنت پہ عمل کرتے ہوئے دوپہر کو قیلولہ کرو، 15 سے 20 منٹ ہی کیوں نہ ہو. آج سائنس نے تحقیق کی ہے. میں نے بی بی سی کا ایک کالم پڑھا. بی بی سی نے اس پر کالم لکھا کہ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ آدمی کے دماغ کے خلیے کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور جب دوپہر کا وقت آتا ہے تو یہ خود بخود یہ کام کرنا کم کر دیتے ہیں.
انہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں راحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کچھ دیر آرام ہو جائے تو یہ دماغ کے خلیے وہ تازہ دم ہو جاتے ہیں اور پھر دماغ ٹھیک طریقے سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ سائنس نے آج تحقیق کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ 1450 سال پہلے کی، فجر کے بعد سونا کوئی سنت نہیں، نحوست ہے۔ آج امت نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس لیے نحوست ہی نحوست ہے۔ اللہ کے نبی فجر کے بعد نہیں سوتے تھے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ فجر کے بعد، فجر کا وقت برکت کا وقت ہے، میری امت کی برکت ان کی فجر میں ہے، ان کی صبح میں ہے۔ صبح کام کا ہے، کام کا وقت ہے، آرام کا وقت نہیں۔ سنت ہے صبح جلدی اٹھو، کام کرو، دوپہر کو وہ وقفہ کرو، قیلولہ کرو، رات عشاء پڑھ کر جلدی سو جاؤ۔ صحت، روحانیت سب کے لیے مفید۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کا قافلہ چل پڑا۔ راستے میں ایک مقام ہے، میں اس مقام پہ گیا ہوں، ام العیال۔ یہاں سے جب گزرے، حضور کا جو سفر تھا معروف رستے سے ہٹ کر تھا، عصفان کے نیچے کی جانب سے اللہ کے نبی کا یہ سفر ہوا۔ یہاں آپ نے خیمہ دیکھا، چمڑے کا ایک خیمہ تھا، دور سے آبادی نظر آئی۔ سعودی عرب میں آج بھی آبادی خال خال ہے، رقبہ بہت زیادہ ہے، بلوچستان کی طرح۔ میں ابھی بلوچستان سے آیا ہوں۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے۔ اس کے جو ضلع ہیں وہ آپ کے قصبوں جیسے ہیں۔ ہم ایک ضلع ہے بلوچستان کا صحبت پور، اس ضلع میں گئے، پورا ضلع پانی میں ڈوبا ہوا، بازاروں میں پانی، تھانوں میں پانی، ہسپتالوں میں پانی، حتیٰ کہ ڈی سی آفس میں پانی، کچہری میں پانی، سڑک پہ پانی۔ لوگ بیچارے، بعض پانی میں رہنے پر مجبور ہیں، اور جن کے کچے گھر ہیں، شہر سے باہر ہیں، وہ سڑکوں پہ بیٹھے۔ ذرا تصور کرو اور آپ کے ساتھ ایسا ہو، ہماری خواتین کو اور بچوں کو سڑکوں پہ بیٹھنا پڑے، وہ بھی دائیں پانی بائیں پانی۔ خشکی کا ٹکڑا صرف وہی سڑک والا ہے، 30 کلومیٹر کے قریب سڑک پر ہم نے 100 فٹ جگہ خالی نہیں دیکھی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے۔ کئیوں کے پاس خیمے ہیں، کئیوں کے پاس خیمے ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں تاریخ میں پاکستان بننے کے بعد ایسا سیلاب کبھی نہیں آیا، آج تک وہاں پانی کھڑا ہے۔ عبرت حاصل کرو، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ایسا سیلاب نہ ہندوستان میں ہے، نہ افغانستان میں ہے، نہ ایران میں ہے، صرف پاکستان میں ہے۔ آنکھیں کھولو پاکستان کے لوگوں، استغفار کرو، توبہ کرو۔ یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی شامت ہے کہ آج ملک کے 4 حصوں میں سے 3 حصے پانی میں ڈوبے ہوئے، 3 حصے، کھانے کو کچھ نہیں۔ مچھروں کی بہتات ہے، جانور مر رہے ہیں مچھروں کے کاٹنے سے، بچے مر رہے ہیں مچھروں کے کاٹنے سے۔ ہمارے ایک طالب علم کو مچھر نے کاٹا، ڈاکٹر نے بیمار ہوا، انجیکشن لگایا، اس کی ٹانگیں مفلوج ہو گئی۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بیچاروں کی نصرت فرمائے اور اس مصیبت کو ختم فرمائے۔ نہ جانے کتنے مہینے لگیں گے پانی خشک ہونے میں، 5-5 فٹ 6-6 فٹ بعض جگہوں پر پانی ہے، اور نہ جانے حکومت کہاں ہے، سیاستدان کہاں ہیں۔ کہتے ہیں اتنے 100 ارب جمع کر لیے، ہمیں تو لگے ہوئے کہیں نظر نہیں آئے۔ چائنا کے چند خیمے دیکھے جو چائنا کے بنے ہوئے تھے، وہ بھی 10-15، اور تو ہمیں
لوگوں نے بیچاروں نے بانس لٹکا کر اوپر اپنے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اس گرمی سے بچنے کے لیے۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جو مشکل کی اس گھڑی میں ان لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ مدد کرتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، ان کی آفت سے بچے رہو گے۔ ورنہ یہاں بھی 3 مہینے پہلے لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے تھے، اور آج پانی ختم ہونے کا نام و نشان نہیں۔ آج بھی آبادی نہیں، عرب میں خال خال آبادی، پہاڑی پہاڑ۔ میں خود اب جب گیا چند سال پہلے تو دور دور تک انسان نظر نہیں آتے، اوپر آسمان، نیچے زمین، سامنے پہاڑ، پہاڑوں پہ چرتے ہوئے اونٹ نظر آتے ہیں، بس یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے اہل عرب کو دعوت فکر دی اور انہی چیزوں کا نام لیا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کیسے بنائے گئے، وَإِلَى السَّمَاءِ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے میں نے کیسے بچھائی، آسمان کو نہیں دیکھتے وہ کیسے رکھا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا۔ یہی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا انہی پہ غور کر لو، دیکھ لو۔ سامنے خیمہ نظر آیا، یہاں کوئی آدمی ہے، یہاں کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے گا۔ یہ 12 دن کا سفر تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اونٹ کا سفر تھا، ویرانے کا سفر تھا، پہاڑوں کا سفر تھا، جنگلوں کا سفر تھا، بیابانوں کا سفر تھا، دین کا سفر تھا، اللہ کی توحید کا سفر تھا، حضور کی ختم نبوت کا سفر تھا، اللہ کے نبی کے دین کے غلبے کا سفر تھا۔ یہ دنیا کے کمانے کے لیے حضور نہیں جا رہے تھے، ابو بکر بزنس کے لیے نہیں جا رہے تھے، آج لوگ سفر کر کے جاتے ہیں بزنس کے لیے، سروس کے لیے، ملازمت کے لیے۔ ہجرت اس کا نام ہے کہ اللہ کے دین کے لیے وطن چھوڑ کے جاؤ۔ خیمہ نظر آیا، خیمے کے قریب گئے، ایک بڑھیا خیمے کے باہر، ایک روایت میں خیمے میں بیٹھی تھی، ایک روایت میں خیمے سے باہر سین میں بیٹھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، اماں تیرے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی مل سکتی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے اس ایک کمزور بکری کے جو ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر ابو معبد اس کو چھوڑ گیا، بڑھیا کا نام ام معبد تھا، شوہر کا نام ابو معبد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے واپس آ کر پیغام دیا، حضور علیہ السلام کی نظر پڑی بکری پر، ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی، فرمایا اس سے یہ بکری لے آؤ۔ بڑھیا کہنے لگی یہ بکری تو دودھ دینے کے قابل نہیں، اس سے تو کبھی نر بھی نہیں ملا، یہ پٹھ ہے، اس کے ساتھ تو ابھی نر کا ملاپ بھی نہیں ہوا، یہ دودھ کیسے دے گی؟ حضور نے فرمایا لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری لائی گئی، حضور نے بکریاں بھی چرائی۔ یاد رکھو صرف حضور نے نہیں، اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائیں، بخاری کی روایت ہے۔
ما من نبی الا وقد راع الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی. کیوں بھائی؟ اللہ نے نبیوں سے بکریاں کیوں چروائیں؟ بکریاں چرانے والے میں حلم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے. بکری شریر جانور، شرارتی ہے. آپ ادھر اس کو لائیں گے تو وہ ادھر نکل جائے گی، ادھر سے ہٹائیں گے تو ادھر نکل جائے گی. غصہ بھی بڑا آتا ہے، تنگ کرتی ہیں. غصہ بھی بڑا آتا ہے. اب اگر اس کو مارو تو مر بھی جاتی ہے، کمزور جانور ہے. اس لیے بندے کو غصہ پینا پڑتا ہے، غصہ ہضم کرنا پڑتا ہے. اس سے حلم پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائیں تاکہ ان میں حوصلہ پیدا ہو اور امت کی بے اعتدالیوں پر اور بدسلوکی پر نبی صبر کرے، حلم اور حوصلے کے ساتھ پیش آئے. ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے. آج ابل پڑتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی بات پر، غصہ، لڑائی جھگڑے، منہ سے اول فول بکنا، مار ڈالنا، زخمی کر دینا، فائرنگ کر دینا، کمزور پر چڑھائی کر دینا. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ غصہ پی جانا، درگزر کرنا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ دین. اس نے بدتمیزی کی، غصہ آیا، غصہ پی گئے، پھر درگزر کر دیا. صرف درگزر نہیں، اس نے برائی کی، اس کے ساتھ اچھائی کر ڈالی. یہ اللہ کا دین ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. حضرت امام زین العابدین کا بھی واقعہ آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ آتا ہے. باندی کھانا لا رہی تھی، ہاتھ پاؤں پھسلا، ہاتھ سے سالن گر گیا، کپڑوں پہ گرا. سخت غصہ، شاہوں کو سخت غصہ. غصے سے دیکھا تو باندی نے فوراً قرآن پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. حضرت حسین نے فرمایا میں نے اپنا غصہ ختم کیا. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. پھر اس نے پڑھا لوگوں سے درگزر کرتے، فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. اس نے پھر پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. میرے ساتھ بھلائی کرو، اللہ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. درگزر کرنا اور معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اور جو بندہ اللہ کی یہ صفت اختیار کرے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے. بکری لائی گئی، حضور علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. برکت چاہیے تو بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ کے بغیر کسی کام میں برکت نہیں ہوتی. ہمارے یہ بچے حدیث پڑھتے ہیں کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر. جو کام بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ نامکمل ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے، اس میں کوئی برکت نہیں. بسم اللہ پڑھ لی، برکت، شیطان بھاگ گیا. آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں، شیطان کہتا ہے میاں اپنے دوسرے شیطانوں سے اس گھر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، یہ بسم اللہ پڑھ کے گیا ہے. بسم اللہ پڑھ کے گھر کی کنڈی لگاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. جس نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا شیطان کا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، وہ کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. اس لیے ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا.
اللہ کی رحمت میں غوطے لگانا ہے. جو بسم اللہ پڑھے ہر کام سے پہلے گویا اس نے اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا دیا. بچوں کو بھی سکھاؤ, خود بھی اس کا معمول بناؤ. تفصیل نہیں میں عرض کروں. حضور نے بسم اللہ پڑھی, دعا فرمائی برکت کی, اور تھنوں پہ ہاتھ پھیرا. کنواری بکری, بغیر بچے والی بکری, غیر حاملہ بکری, اللہ کے نبی کے دست اقدس کی برکت, بسم اللہ کی برکت, حضور کی دعا کی برکت, تھن دودھ سے بھر گئے. فرمایا برتن لے آؤ. برتن آیا, آپ نے وہ دودھ نکالا. دودھ نکال کر آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا تم پیو. پھر ان کے غلام سے فرمایا تم پیو. گائیڈ اور راستہ بتانے والے کو کہا تم پیو. سب نے سیر ہو کے پیا. بڑھیا کو دیا تم پیو, اس نے بھی پیٹ بھر کے پیا. پھر آخر میں حضور نے پیا اور فرمایا ساقی القوم آخرہم, جو قوم کو پلانے والا ہو وہ سب کو پلا کر آخر میں خود پیے, جیسے میں محمد عربی آخر میں پی رہا ہوں. تم طلبہ بھی کھانا کھلاتے ہو نا, خود آخر میں کھاتے, یہ سنت ہے. پلا کر خود آخر میں پیو. حضور نے پیا, پھر دودھ نکالا, برتن بھر گیا. فرمایا اس بی بی کو جا کے دے آؤ. اور برتن لاؤ. اور برتن آیا, اس کو بھی دودھ سے بھر دیا. دودھ نکالا, وہ دودھ سے بھر گیا. فرمایا یہ بھی دے آؤ. گھر کے جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے. حضور آگے چلے گئے. شام کو بکریاں لے کر ابو معبد آیا. ساری کمزور لاغر بکریاں تھیں, گھاس کی قلت تھی. جب بارشیں نہ آئیں تو پہاڑوں میں گھاس کی بھی قلت ہو جاتی ہے, جانور کمزور ہو جاتے ہیں. جیسے چولستان میں 3 مہینے پہلے جانور مر گئے تھے پیاس کی وجہ سے. اس نے دودھ دیکھا تو حیران, دودھ کہاں سے آیا؟ ام معبد نے کہا ایک مبارک شخص آیا تھا, اس نے اس بکری کا دودھ نکالا ہے. ابو معبد کہنے لگا اللہ کی قسم, اس بکری کو تو نر نے ابھی تک نر کے ساتھ اس کا ملاپ ہی نہیں ہوا. اس نے کہا یہی بات ہے. اچھا وہ شخص کیسا تھا؟ تو یہ پوری سیرت کا ایک باب ہے کہ حضور کی جو اوصاف ام معبد نے ابو معبد کو بیان کی وہ پورا ایک باب ہے. اس کے لیے پورا گھنٹہ چاہیے. فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے. جو الفاظ ام معبد نے حضور کے متعلق ابو معبد کو نقل کیے. اس نے کہا فضاءۃ الوجہ, چمکدار چہرے والا تھا, سفید رنگ والا تھا, خاموش ہوتا تھا تو اس پر وقار تھا, رعب تھا, بولتا تھا تو منہ سے موتی نکالتا تھا. پورا ایک باب ہے. جب اللہ کے نبی کی اس نے اوصاف بیان کی تو ابو معبد کہنے لگا یہ وہی تو ہے جو قریش کا صاحب ہے, جس کو قریشی تلاش کر رہے ہیں, مارنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم وہ مجھے ملا تو میں بھی اس کا کلمہ پڑھوں گا. ام معبد نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا اور ابو معبد نے بھی بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا. اور میرے نبی کے آنے کی برکت یہ ہے کہ کہتے وہ بکری بڑا عرصہ زندہ رہی. گھاس ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا, اس کو کھلاتے تھے نہیں کھلاتے تھے. صبح بھی برتن دودھ کا بھر دیتی تھی, شام کو بھی برتن دودھ کا بھر دیتی تھی. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے دور میں
حضرت عمر کے زمانے میں عام الرماد میں اس بکری کو دیکھا. 18 ہجری تک وہ بکری زندہ تھی. 18 ہجری تک وہ بکری زندہ رہی. گویا کہ 18 سال تک اللہ کے نبی کے ہاتھ کی دعا کی, بسم اللہ کی برکت ظاہر ہوئی. وہ صبح بھی تھن دودھ سے بھر دیتی تھی, شام بھی تھن دودھ سے بھر دیتی تھی. اور جو اللہ کے نبی کے دین پر چلے اس کو وہ برکت نہیں ملے گی, اسے بھی برکت ملے گی. یہ دین بھی برکت والا ہے, حضور بھی برکت والے, حضور کی سنت بھی برکت والی. آج بھی اللہ کے نبی کے دین کو زندہ کرو اور سنتوں کو زندہ کرو. رب کعبہ کی قسم اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے گا, برکتیں ملیں گی. لیکن افسوس کہ ہم ہر آنے والے دن دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں.